پہلے پارے میں آغاز سورہ فاتحہ سے ہے۔ سورہ فاتحہ یوں کہہ لیجئے کہ پورے قرآن کریم کے مضامین کا خلاصہ ہے یا دیباچہ ہے قرآن حکیم کا۔ اس سورت کو بڑی عظمت اور فضیلت حاصل ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں ناظرین۔ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا گیا ہے، سورہ الصلاۃ، ام القرآن، ام الکتاب، سبع مثانی، اور سورہ وافیہ، طافیہ، اور سورہ القرآن العظیم، یعنی تمام جو قرآن کریم کے مضامین ہیں ان کا اجمال اس صورت میں ہے۔ آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہو رہا ہے، لیکن قرآن کریم کا ادب یہ بتایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے کہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کریں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ذی شان کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہم نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ سے آغاز کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے لیے بہترین کلمہ اور کلمہ شکر الحمدللہ ہے، اور سارے جہانوں سے مراد عالم انس ہے، عالم جن ہے، عالم حیوانات ہے، تمام جہان سب کا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے۔ وہ پہلی 3 آیات میں میری تعریف کرتا ہے، میری حمد و ثناء کرتا ہے، میری بزرگی اور میری شان اور میری عظمت کا تذکرہ کرتا ہے، اور پھر درمیان کا جو کلمہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ پہلے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لائق عبادت تیری ذات کے سوا اور کوئی نہیں، کوئی شک نہیں اس میں۔ اور ایاک نستعین تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ما فوق الاسباب، مدد اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا یہ شرک ہے۔ اور منافقین یا کفار اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہی فرق تھا کہ کافر یہ کہتے تھے ہم اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور اوروں کی بھی کرتے ہیں، اور اللہ سے بھی مدد مانگتے ہیں اور اوروں سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھی کو ہی سے بدلا ہے۔ ایاک نعبد، یہ ایاک شروع میں لایا گیا اسی معنی کو واضح کرنے کے لیے کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دعا ہے، اور ایسی دعا ہے کہ سارا قرآن کریم پھر اس دعا کی قبولیت کے بعد جو چیز مانگی جا رہی ہے اس کے جواب میں اترا ہے، اور وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلائے رکھ۔ یہاں سیدھی راہ دکھا مانا نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد تو الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سیدھی راہ دکھا دی ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اے پروردگار ہمیں اب سیدھی راہ پر چلائے رکھ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اور وہ انعام یافتہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء علیہم السلام، صدیقین، مرتبہ صدیقیت پر فائز لوگ، اور شہداء، اپنی جانیں قربان کر دینے والے، دین کی عظمت کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے والے لوگ، جنہوں نے دین پر اپنی جانیں قربان کر کے دین کی حقانیت کی شہادت دی، اور صالحین، اللہ کے فرما بردار لوگ، جنہوں نے اپنے ظاہر اور باطن کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور مرضیات میں ڈھال لیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے کہ جن پر نہ تیرا غضب ہوا ہے اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ چونکہ غضب جن پر ہوا ہے قرآن کریم میں ان کو یہود کے ساتھ ذکر کیا ہے
کہ جو یہود ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب، وغضب اللہ علیہم ولعنہم، قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور جو نصارہ ہیں وہ ضالین سے مراد نصارہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرمائی۔ آخر میں ہم آمین کہتے ہیں، یعنی ایسا ہی ہو، آمین کا معنی ہے، یا اللہ تو اسے قبول فرما۔ آمین قرآن کریم کا لفظ نہیں ہے، لیکن دعا کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم یہ کلمہ آمین کا آخر میں کہتے ہیں۔ معزز ناظرین، سورہ بقرہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ میں 286 آیتیں ہیں اور 40 رکوع ہیں، اور یہ پورے قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے۔ آج ہم پہلے پارے میں 16 رکوعوں کا اور 141 آیات کا جائزہ یا خلاصہ ذکر کریں گے۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد نازل ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں یوں کہہ لیجئے کہ مضامین کے حوالے سے معاشرتی زندگی، معاشی زندگی، اقتصادی امور اور انسانوں کے جو گھریلو امور ہیں، ان کے بارے میں جو تعلیمات ہیں، بلکہ عبادات کا نظام بہت تفصیل سے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم جب پڑھیں گے تو آہستہ آہستہ سارے مضامین سامنے آتے چلے جائیں گے۔ بقرہ کا اس کا نام اس لیے ہے کہ لفظ بقرہ قرآن کریم میں آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے تذکرے میں، اور اسی لفظ بقرہ کی بنیاد پر پوری سورت کا نام بقرہ یعنی گائے یا بیل رکھ دیا گیا ہے۔ آغاز ہے الف لام میم حروف مقطعات سے۔ حروف مقطعات ایسے الفاظ کہ جو کوڈ ورڈز کے طور پر ہیں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی مراد کو حقیقی طور پر جانتے ہیں، اور اللہ نے کسی حکمت کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گویا سمجھایا اور فرمایا کہ آپ ان کلمات کا مفہوم امت کے سامنے ذکر نہیں فرمائیں گے۔ یہ ایک طرح سے تحدی اور چیلنج بھی ہے ان عرب کو کہ جن کو اپنی عربی دانی پر بڑا ناز تھا، کہ وہ بتائیں کہ ان کلمات کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے، ذالک اس میں اشارہ بعید کے لیے آتا ہے، کتاب کی عظمت کے لیے یہ اشارہ یہاں پر حاضی ہی کی جگہ ذالک لایا گیا ہے۔ ذالک الکتاب، حاضہ کی جگہ ذالک، ذالک الکتاب، یہ کتاب ایسی ہے لا ریب فیہ، جس کے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، اللہ خود گواہ ہے اس بات کا کہ یہ کتاب جو اس نے آپ کی طرف اتاری ہے اس کو اپنے علم کی بنیاد پر اتارا ہے۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہ ہیں، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، حق کے ساتھ ہم نے اس کو اتارا ہے اور یہ حق لے کر قرآن کریم اترا ہے۔ پھر آگے ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے کہ جن کے دلوں میں یہ طلب اور تڑپ ہے کہ ہم حق کو پہچانیں اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ ان کے لیے ہدایت ہے۔ یہدی الیہ من اناب، جن کے اندر رجوع اور طلب اور تڑپ ہے، یہ ان کے لیے رہنما ہے۔ اور جو خود اتراتے پھرتے ہیں اور اکڑتے پھرتے ہیں اور وہ ناز کرتے پھرتے ہیں اپنی علم اور اپنی فکر پر اور اپنی سوچ پر، اور وہ رہنمائی لینا ہی نہیں چاہتے، انلزمکموھا وانتم لھا کارہون، تم ناپسند کر رہے ہو تو ہم تمہیں چمٹاتے پھریں گے۔ یقیناً متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کی آگے صفات ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، جو ایسی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں کہ جو ماورائے عقل تو ہیں لیکن خلاف عقل نہیں ہیں، میٹافزیکل، ایسی چیزیں کہ جو ماورائے عقل ہیں لیکن خلاف عقل نہیں، جیسے جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتوں کا وجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پیشی ہے، میدان حشر وغیرہ ہے۔ پھر فرمایا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے ہیں، نماز کو پابندی اور آداب اور شرائط کے ساتھ پڑھنے والے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا یہی معنی ہے کہ نماز کو پابندی کے ساتھ، آداب اور شرائط کے ساتھ پڑھا جائے۔
اور پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وہ زکوٰۃ کی صورت میں فرض ادا کرتے ہیں اور خیرات کی صورت میں نفلی طور پر اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اے حبیب جو آپ پر اترا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے کتابیں اتری ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اس میں وہ یہود و نصارہ بھی جنہوں نے حق کو قبول کیا اور مسلمان ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے، ان کا تذکرہ بھی آ گیا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیشی کے بارے میں پوری طرح سے یقین رکھتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کا اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں عَلَىٰ هُدًى مِّن رَبِّهِمْ، جن کو اللہ نے ہدایت نصیب فرمائی ہے، اور وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں کامیاب ہیں۔ یہ اللہ نے ایمان والوں کا ذکر کیا۔ پھر اگلے 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر کیا، ایسے کفار کہ جو ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتے تھے اور انہیں طے کر لیا تھا کہ ہم نے حق کو قبول نہیں کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد 13 آیات میں اللہ تعالیٰ نے معزز ناظرین منافقین کا ذکر کیا ہے۔ منافقانہ رویہ یعنی ایسی حرکات اور ایسی سوچ اور فکر کہ جس میں انسان ظاہری طور پر تو خود کو مسلمان ظاہر کر رہا ہو، لیکن حقیقت میں وہ اسلام کی تعلیمات کو دل و جان سے قبول نہ کر رہا ہو، تصدیق قلبی کے ساتھ سچے طور پر دین کو قبول نہ کر رہا ہو، یہ منافقانہ رویہ ہے۔ اور اس کی یہ اتنا مذموم رویہ ہے کہ 13 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ یہ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد معزز ناظرین جو تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے وہ یا ایھا الناس کے خطاب کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس، پوری انسانیت کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ان کو بھی پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ پوری انسانیت کا پیدا کرنے والا اللہ، جس نے آسمان کو تمہارے لیے بنایا ہے، زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے، پانی مہیا کرتا ہے، پھل مہیا کرتا ہے، رزق مہیا کرتا ہے، یہ ساری چیزیں رزق عطا کرنے والا۔ لا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ، نہ اس کی ذات میں شریک، نہ اس کی صفات میں شریک، نہ اس کی قدرت میں شریک، نہ اس کے علم میں کسی اور کو شریک۔ لا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تمہیں حقیقت میں علم ہے کہ اللہ کے سوا یہ صفات کسی اور کے شایع نشان نہیں ہیں۔ قرآن کریم کی عظمت کا پھر ذکر فرمایا اور بتایا کہ جو قرآن کریم کے سچ ہونے میں خود شک کرتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں شک ہے اس قرآن میں جو ہم نے اپنے بندے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر اتاری ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ، اللہ فرما رہے ہیں انزلنا علی عبدنا، جس کو ہم نے اپنے بندے پر اتارے، خاص بندے جن کی عبدیت اور جن کی بندگی کی عظمت پر سارے انسانوں کی بندگی قربان، ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو جو ہم نے ان پر اتارا ہے، اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا کے دکھاؤ۔ یہ آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ العزیز کہ اللہ ایک فرماتے ہیں ایک جگہ پر کہ فَلْيَأْتُوا بِصُورَةٍ بِمِثْلِهِ، یا 10 صورتیں بناؤ یا اس جیسا قرآن لاؤ یا اس جیسی ایک جملہ بنا کے دکھاؤ، اس جیسی ایک آیت بنا کے دکھاؤ، لیکن ایسا نہیں کر سکو گے، یقیناً نہیں کر سکو گے، ہرگز نہیں، لن تفعلوا، ہرگز نہیں کر سکو گے۔ سارے شرکاء کو شامل بھی کر لو، اور یہ چیلنج ان کو کیا جا رہا ہے جو عربی دانی میں بڑے ماہر تھے، آج تک الحمدللہ کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کر پایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی آیات میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس قرآن کریم سے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں، لیکن جنہوں نے ہدایت کے لیے خود کو ہدایت نہ قبول کرنے کے لیے خود کو تیار کر لیا ہے، فاسقین، وہ یقیناً ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ اور یہ فاسقین کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ سے کیا گیا عہد توڑتے ہیں،
صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھو کہ تم نے یقیناً تمہارا وجود نہیں تھا، ہم نے تمہیں زندگی بخشی ہے، پھر زندگی کے بعد پھر تم پر موت آنی ہے، اور پھر موت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرے گا، اور زندہ کرنے کے بعد ثم الیہ ترجعون، پھر تم نے اللہ کے پاس پلٹ کر آنا ہے۔ یہ پلٹ کر آنے والی بات یقیناً جس کے ذہن میں پوری طرح سے بیٹھ گئی وہ یقیناً نجات پا گیا، کیونکہ اللہ کے حضور میں پیشی، اکاؤنٹیبلٹی، اللہ کے حضور میں دربار میں پیشی، یہ عقیدہ ایسا ہے کہ جو انسان کو برائی سے روکتا ہے اور خیر پر آمادہ کرتا ہے۔ پھر هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کر دی ہے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سارا جہاں تو اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے، میں جس کے واسطے ہوں کیا وہ میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں؟ معزز ناظرین، اس کے بعد چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قصہ آدم و ابلیس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو خلافت عرضی عطا کی گئی، اور اس پورے رکوع میں ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو فضیلت ہے وہ علم کی بنیاد پر ہے۔ علم انسان کے شرف اور فضیلت کی ایک بڑی بنیاد ہے، جس بنیاد پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو مسجود ملائک بنایا گیا، اور شیطان راندہ درگاہ اس لیے بنا کہ اس نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، لیکن نہ ماننے کے بعد اپنی بات پر اڑا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ایک بات کہی گئی تھی اور ان سے بھی قصور ہو گیا، لیکن وہ اڑے نہیں رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگی اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو معزز ناظرین، اس رکوع سے ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اپنی کسی غلطی پر اڑنا اور حسد کرنا یہ شیطان کا رویہ ہے، اور اگر غلطی اور قصور ہو جائے تو اس پر معذرت کرنا اور معافی مانگ لینا یہ حضرت آدم علیہ السلام کا رویہ ہے، اور ہمیں آدم علیہ السلام کا رویہ اپنانا ہے چونکہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو بنی اسرائیل ایک اللہ کی انعام یافتہ قوم، آگے کے جو 10 رکوع ہیں وہ تقریباً بنی اسرائیل کے تذکرے پر ہی مشتمل ہے، بنی اسرائیل کے تذکرے سے شروع ہو رہے ہیں اور بنی اسرائیل کے تذکرے پر ختم ہو رہے ہیں۔ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تم پر اپنی نعمتیں کی ہیں، لیکن تم نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تورات کی بات کو مانیں گے، تم نے ایسا نہیں کیا، لیکن اب ہم تم سے یہ کہتے ہیں آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، دیکھو اس قرآن پر اور اس نبوت محمدیہ پر ایمان لاؤ، اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اتارا ہے، جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے، جو تورات کی تصدیق کرتا ہے، جو انجیل کی تصدیق کرتا ہے۔ لا تکونوا اول کافر بہ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے اس کا انکار کرنے والے بن جانا۔ آج کے یہود و نصارہ چونکہ اس حکم پر عمل نہیں کر رہے، اس لیے وہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کافر قرار دیے گئے۔ اگر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی کتاب پر ایمان لاتے جو حکم دیا جا رہا ہے اس آیت میں، تو یقیناً وہ نجات یافتہ ہوتے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں ان کو بھی اور ہم سب کو بھی کہ حق اور باطل کو آپس میں مت ملاؤ، اور جانتے بوجھتے بجائے حق کی تصدیق اور تائید کرنے کے باطل کی تصدیق کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اور دیکھو نماز کو پابندی سے پڑھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا ہے۔ جو پہلے کسی دین میں باجماعت نماز ادا نہیں ہوتی تھی اور بعض میں رکوع نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکوع کا بھی حکم دیا اور باجماعت نماز کا بھی حکم دیا، اور یہ کہا کہ نیکی کی دوسروں کو تلقین کرتے ہوئے اپنے آپ کو نہ بھول جایا کرو، خود عمل کرو گے تو تمہارے رویے سے ہی لوگوں کو نیکی کی طرف ترغیب ہوگی،
اور نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی سے مدد مانگتے رہو۔ نماز کا پڑھنا لوگوں کے لیے دشوار تو ہے، لیکن جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے ان کے لیے کوئی دشواری نہیں ہے۔ پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، ان کو یہ بتایا کہ تمہارے دور میں انی فضلتکم علی العالمین، جہانوں پر تمہیں ہم نے فضیلت عطا فرمائی تھی، فرعون کے ظلم سے تمہیں ہم نے نجات دی، بڑا ظالم تھا، تمہارے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا خدمت کے لیے، لیکن ہم نے تم پر انعام کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کے معجزات کا تذکرہ ہے کہ کس طرح سے سمندر سے اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو نکالا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں، اور کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ من و سلوہ ان پر اترا، لیکن وہ ناشکر ثابت ہوئے اور من و سلوہ کی جگہ ترکاریاں اللہ تعالیٰ سے سبزیاں طلب کرنے لگے، پیاز ہے، تھوم ہے، اور فلاں ہے اور فلاں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تستبدلون، خیر کی بجائے، بہتر چیز کی بجائے ایک ادنا چیز کو قبول کر رہے ہو۔ سارا ذکر آپ انشاءاللہ العزیز ان صورتوں میں آپ پڑھیں گے، اور ان کے جو ناپسندیدہ رویے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جو ان کا برتاؤ ہے، اس کا بھی ذکر بھی پڑھیں گے۔ پھر جو 8واں رکوع ہے اس کی آیت نمبر 62، یہ بڑی مشہور آیت ہے معزز ناظرین۔ اس کے بارے میں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کا تذکرہ نہیں کیا ہے کہ یہ چیزیں ایمانیات ہیں، یہ نہیں بیان کیا، بلکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے ذہنوں میں جو برتری تھی، نسلی برتری، اس کا رد کیا ہے، نسلی برتری کا رد کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو نسلی تفاخر تمہارے ذہنوں میں موجود ہے اس کو ذہنوں سے نکالو۔ ہمارے ہاں نسبی اور نسلی بنیاد پر برتاؤ نہیں ہوگا، نجات نہیں ہوگی، بلکہ جو ہمارے ہاں اعمال صالحہ لے کر آئے گا وہ نجات پائے گا۔ جو یہود اپنے وقت کے نبی کو مانتے رہے، جو نصارہ اپنے وقت کے نبی کو مانتے رہے، اور آج جو وقت کے نبی پر ایمان لانے والے ہیں اور اعمال صالحہ بجا لانے والے ہیں، ان کے لیے نجات ہے۔ ہفتے کے دن جو انہوں نے گڑبڑ کی تھی اور اللہ کے حکم کو نہیں مانا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو جو حکم کی نافرمانی کرنے والے تھے ان کو بندر، رسوا ہونے والا بندر بنانے کا حکم دیا، اور یہ بندر بن گئے، لیکن عقل و شعور ان کا انسانی برقرار رہا، اور 3 دن کے بعد سارے کے سارے ہلاک کر دیے گئے۔ اب جو نسل، یہ بندروں کی نسل ہے، یہ ان میں سے نعوذ باللہ نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی، وہ 3 دن کے اندر اندر ختم کر دیے گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک بندہ، اس کے بھتیجوں نے وراثت کے چکر میں اس کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک گائے ذبح کرو، اس کے گوشت کا ٹکڑا اس کے وجود کو لگاؤ، تو وہ خود بول اٹھے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ لیکن قوم نے مختلف سوالوں میں اپنے آپ کو الجھائے رکھا، اور جو سوال کرتے چلے گئے، نتیجتاً حکم میں سختی آتی چلی گئی، اور ایسی گائے خریدنی پڑی ان کو کہ جس کے مالک نے یہ کہا کہ اس کی کھال کو سونے سے بھر کے مجھے دو گے تو پھر میں یہ گائے تمہیں دیتا ہوں۔ اور اسرائیلی روایات میں یہ بات موجود ہے کہ یہ گائے بیچنے والا ایسا شخص تھا کہ جو ماں کا بڑا فرما بردار تھا، ماں کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ انعام عطا فرمایا۔ اس کے بعد معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ایک یہود کی ایک برتری کا جو سوچ تھی اس کی نفی کی ہے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جناب ہمیں تو اتنے دن ہی آگ چھوئے گی جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی ہے، اس کے بعد ہمارے لیے یقیناً نجات ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تم سے کوئی عہد نہیں کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ وعدہ، اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے کہ جس کی وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ یقیناً نسلی بنیاد پر ہمارے ہاں برتاؤ نہیں ہوگا، اعمال کی بنیاد پر ہمارے ہاں برتاؤ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اگلے رکوع میں ایک عہد کا ذکر کر رہے ہیں جو اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا، اور وہ عہد کیا ہے؟ لا تعبدون الا اللہ۔ وہ عہد ہم سے بھی ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے،
والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور وقولوا للناس حسنا، انسانوں سے گفتگو کرنی ہے تو اچھے انداز سے کرنی ہے، اچھی بات کرنی ہے، رویہ اچھا رکھنا ہے۔ یہ زبان کا استعمال انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے، اور زبان کا استعمال ہی انسان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس زبان کے بارے میں حضور نے فرمایا اس کو کنٹرول میں رکھو، اس کا فصل جو ہے تم کاٹو گے۔ اگر غلط بات کہی ہے تو غلط نتیجہ، اور اگر زبان سے اچھی بات نکلی ہے تو یقیناً اس کا اچھا نتیجہ۔ نماز کے قائم کرنے کا پھر حکم ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا پھر حکم ہے، اور پھر یہود کے مختلف جو قبائل تھے دونوں مدینہ منورہ میں، یہود کے قبائل تھے بنو قریظہ اور بنو نذیر، اور مشرکین کے دو قبائل تھے مدینہ منورہ میں، اوس اور خزرج۔ ان کی دوستیاں تھیں آپس میں، اور ان دوستیوں میں جو غلط حرکات یہ کیا کرتے تھے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود کا ایک اور سوچ کا نفی کی دوبارہ، کہ تم کہتے ہو کہ آخرت کا گھر ہمارے لیے ہے، اگر خالصتاً تمہارے لیے ہے تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم اس بات میں سچے ہو، لیکن تم موت کی تمنا یقیناً نہیں کرو گے، اس لیے کہ تمہارا جو رویہ ہے وہ تمہیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ بس 1000 سال کی عمر بھی مل جائے تو ہمارے لیے بڑی غنیمت ہے، لیکن یہ لمبی عمر تمہیں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچا پائے گی۔ گرفت سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ اچھے اعمال ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا جو جبریل امین کے ساتھ دشمنی کی بات کرتے تھے اور ان کی نفی کی، اور پھر جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہود یہ کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ وہ جادوگر تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی اور فرمایا ما کفر سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں سکھایا، ولیکن الشیاطین کفروا، شیاطین آپس میں ایک دوسرے کو جادو سکھا کر کفر کا رویہ اختیار کرتے تھے۔ اور ہاروت اور ماروت جو دو فرشتے تھے ان کا ذکر کیا، اور یہ جو ہمارے ہاں قصہ مشہور ہے کہ زہرہ نام کی کوئی عورت تھی، وہ ان سے جادو سیکھنے گئی اور انہوں نے اس سے غلط عمل کیا، نتیجتاً وہ آسمانوں پر چلی گئی، زہرہ ستارہ بن کے چمک رہی ہے اور ہاروت اور ماروت اور کنویں میں لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ غلط ہے بات، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ زہرہ ایک ستارہ ہے اللہ کا پیدا کردہ، اور یہ اس نام کی عورت کا قصہ یہ جھوٹا ہے، اس کو ہمیں یقیناً ذہنوں سے نکال دینا چاہیے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں یعنی رکوع نمبر 13 کا آغاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سے ہو رہا ہے کہ آپ سے گفتگو کرنی ہے تو وہ رویہ کیسا اختیار کرنا چاہیے۔ پھر یہود اور اہل کتاب کے ایک خواہش کا ذکر ہے کہ ان میں سے اکثریت یہ چاہتی ہے کہ وہ تمہارے ایمان سے کفر کی طرف پھیر دیں حسد کی وجہ سے، لیکن خبردار تم نے ان کی اس کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دینا ہے اور اپنے دین پر ثابت اور قائم رہنا ہے، نماز پابندی سے پڑھنی ہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا ہے، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں آگے بھیجو گے اس کو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں پاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں پاؤ گے۔ اچھے اعمال ہوں گے تو نتیجہ اچھا ہوگا، برے اعمال ہوں گے تو نتیجہ برا ہوگا۔ پھر یہود و نصارہ کی بات ذکر کی، ایک دوسرے کی نفی کر رہے ہیں۔ آپ ان کو بتائیے کہ ہم قیامت کے دن فیصلے کریں گے کہ کون برحق اور کون غلط تھا، اس دور کی بات ہو رہی ہے۔ آج تو حق وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کا رد ہو رہا ہے کہ جو مسجدوں میں اللہ کی یاد سے روکتے ہیں اور مسجدوں کی ویرانی کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ان لوگوں کا رد کیا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بالکل پاک ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ یہود و نصارہ اس بات کی کوشش میں ہیں، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہود و نصارہ کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی شروع کر دو، ان جیسا لباس، ان جیسا رویہ، ان جیسا رہن سہن اختیار کر بھی لو، پھر بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ دین حق کو چھوڑ کر ان کی ملت کی پیروی کرنے والے نہ بن جاؤ۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کریمہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت، اس کا ذکر شروع ہو گیا ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کی صورت میں روزی عطا فرما۔ کسی بھی شہر کے پرامن ہونے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ وہاں قانون کی عملداری ہو، اور دوسرے یہ کہ رزق کی فراوانی ہو، اس کا ذکر۔ اور پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اب ان میں ایسا رسول بھیج جو تیری آیات پڑھے، تیری کتاب ان کو سکھائے اور حکمت کی باتیں سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے ابراہیم ہیں اور نوید مسیح ہیں۔ یہاں دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے بارے میں جو دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ہمیں بھی فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں بھی فرما بردار ہوں، اور ہمیں حج کے اعمال سکھا۔ گویا اولاد کی فرما بردار، اولاد کی خیر خواہی یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ چنانچہ دیکھیں جو آخری رکوع ہے، اس رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں انسانوں میں سے چنا، اور آخرت میں بھی وہ یقیناً نیکوکار میں سے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے یہی التجا کرتے رہے کہ اے اللہ میری جو اولاد ہے وہ دین حق پر قائم رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے، انہوں نے بھی یہی دعا کی اور یہ کہا کہ اے اللہ میری اولاد جو ہے وہ تیری فرما بردار رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قالوا کونوا ھودا و نصارا تہتدوا، یہودی کہتے رہے کہ یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، لیکن قل آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ملت ابراہیمی ہی حقیقت میں قابل تقلید ہے، اور ابراہیم ما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اور پھر انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات پر ایمان لانے کا ذکر ہے، اور فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی رسول پر ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں کریں گے، سب پر ایمان لائیں گے۔ اور معزز ناظرین، اس پارے کی جو آخری آیت ہے وہ آج کے دور میں ہمارے درمیان پائے جانے والے جو مختلف مسالک ہیں اور اسکول آف تھاٹس ہیں اور اختلافات ہیں، ان کا بہترین حل ہے۔ اور وہ حل کیا ہے؟ تلک امۃ قد خلت، وہ پہلا طبقہ اور پہلی جماعتیں ہیں جو گزر گئی ہیں، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کر گئے ہیں ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو آج ہمارے درمیان جو جھگڑے ہیں پہلوں کے بارے میں، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پچھلے پہلوں کو لعنت کر رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، یہ آیت ہمارے لیے رہنما ہے۔ یہ آیت 2 دفعہ آئی ہے، پہلے یہود و نصارہ کو کہا گیا، اور یہ آخری جو اس پارے کی آیت ہے اس میں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تلک امتن، وہ صحابہ کی جماعت، وہ تابعین کی جماعت، وہ دوسرے لوگ گزر گئے ہیں، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تمہارے اعمال کے تم جواب دہ ہوگے، ان کے اعمال کے وہ جواب دہ ہوں گے، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ الحمدللہ آج ایک پارہ مکمل ہوا۔ معزز ناظرین، کل انشاءاللہ دوسرے پارے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن فہمی میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔